نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثابت جما دے، ثابت قدم رکھ، قلبی میرے دل کو، علی دینک اپنے دین پر، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر پکا رکھنا، کیونکہ جو انسان کا دشمن ہے شیطان، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ آخری لمحے تک انسان کو ورغلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ آخری لمحے تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، انسان کو راہ حق سے ہٹا کر گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جس دن سے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کیا تھا، اس نے 3 قسمیں کھائی تھیں۔ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روح باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور اللہ نے بھی 3 قسمیں کھا کر کہا تھا، مجھے میری عزت، میرے جلال، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرا بندہ ساری زندگی غلطیاں کرتا رہے گا، لیکن آخری لمحے پر آ کر مجھ سے کہے گا کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے توبہ کرے گا، وہ گناہ کرتا رہے، اس سے گناہ ہوتے رہیں، سرزد ہوتے رہیں، لیکن وہ سچے دل سے مجھ سے توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کیا دعا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی بہت کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ام سلمہ، بندوں کے دل اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، وہ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے اور اپنی فرما برداری پر قائم رکھتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے ہٹا بھی دیتا ہے، برے کاموں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کبھی اس کی بری نیت کی وجہ سے، کبھی اس کی ریاکاری کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نیکیوں میں گزار دیتا ہے، لیکن کوئی چھوٹا سا گناہ ایسا ہو جاتا ہے اس سے کہ جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کہ جب اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے کبھی کسی گناہ گار کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ سے کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گناہ تو اس نے سب کے سامنے کیا ہو، لیکن رات کی تنہائی میں اللہ سے کس قدر رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی ہو، جو اللہ کو اتنی پسند آئی ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہو اور اس کے انجام بالخیر لکھ دیا ہو۔ تو ہمیں ہر لمحے اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار بھی رہنا چاہیے، لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ جنت میں سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جائیں گے، کوئی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو ہمیں یہ دعا بہت کثرت سے مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس دعا کا بہت کثرت سے اہتمام کریں اور بہت کثرت سے اس دعا کو مانگا کریں، شعور کے ساتھ مانگیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔